ہو گئے، مجھ سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عدو زہرا کا جو احترام کرتے ہیں، عدو زہرا کا جو احترام کرتے ہیں، عدو زہرا کا جو احترام کرتے ہیں، عذاب اپنے مقدر کے نام کرتے ہیں، عذاب اپنے مقدر کے نام کرتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ قسم خدا کی گنہگار ہے، ارے قسم خدا کی گنہگار ہیں وہ سب بندے، قسم خدا کی گنہگار ہیں وہ سب بندے، جو دشمن جو منکران علی کو سلام کرتے ہیں، جو منکران علی کو سلام کرتے ہیں۔ اور محمد و آل محمد صلوہ اللہم صلی علی محمد و آل بطور خاص یہ 4 مصرے بھی سماعت فرمائیں گے۔ اے خلوص ہے جو دلوں میں تو کیا نہیں ہوگا، خلوص ہے جو دلوں میں تو کیا نہیں ہوگا، خلوص ہے جو دلوں میں تو کیا نہیں ہوگا، برا کرے یہ زمانہ برا نہیں ہوگا، برا کرے یہ زمانہ برا نہیں ہوگا، تو قبول ہوگی کہاں اس کی بندگی و شکیل، ارے قبول ہوگی کہاں اس کی بندگی و شکیل، در بطول کا جو بھی گدا نہیں ہوگا، در بطول کا جو بھی گدا نہیں ہوگا۔ بر محمد و آل محمد صلوہ محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیں گے۔ قرآن سے پوچھئے یا یہ حیدر سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے یا یہ حیدر سے پوچھئے،
قرآن سے پوچھئے یا یہ حیدر سے پوچھئے شان بطول خالق اکبر سے پوچھئے شان بطول خالق اکبر سے پوچھئے اور کس کا ارے کس کا ہو ذکر بعد خدا اور رسول کے ارے کس کا ہو ذکر بعد خدا رسول کے یہ بات تو غدیر کے منبر سے پوچھئے یہ بات تو غدیر کے منبر سے پوچھئے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد والے محمد یہ بات تو غدیر کے منبر سے پوچھئے تو دنیا بتا Act like a bull. Be like a bear. یہ تو خدا کے نور کے پیکر سے پوچھئے یہ تو خدا کے نور کے پیکر سے پوچھئے یہ شعر بطور خاص مولا کے چاہنے والے تشریف رکھتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیں گے حضرات کہ ممکن نہیں بتائے کوئی قوت علی ممکن ارے ممکن نہیں بتائے کوئی قوت علی انگلی میں زور کتنا ہے خیبر سے پوچھئے انگلی میں زور کتنا ہے خیبر سے پوچھئے او معراج میں رسول بلائے گئے ہیں کیوں معراج میں رسول بلائے گئے ہیں کیوں یہ راز ہے نہ اس کو سخنور سے پوچھئے یہ راز ہے نہ اس کو سخنور سے پوچھئے تو دینا تھا نور فاطمہ زہرا رسول کو دینا تھا نور فاطمہ زہرا رسول کو یہ تو خدا پاک کے دفتر سے پوچھئے یہ تو خدا پاک کے دفتر سے پوچھئے تو بغض علی ولی میں جو تم نے کیا ہے حجی بغض علی ولی میں جو تم نے کیا ہے حجی اس کا گناہ کعبے کے چکر سے پوچھئے
اس کا گناہ کعبے کے چکر سے پوچھئے، اس کا گناہ کعبے کے چکر سے پوچھئے۔ اور یہ شعر کہ معراج تھی یہ جسم کی، روح رسول کی، معراج تھی یہ جسم یا روح رسول کی، زنجیر در سے یا تو یہ بستر سے پوچھئے، زنجیر در سے یا تو یہ بستر سے پوچھئے، زنجیر در سے یا تو یہ بستر سے پوچھئے۔ تو معراج میں تھا کون خدا یا علی ولی، مفتی یہ بات جا کے پیمبر سے پوچھئے، مفتی یہ بات جا کے پیمبر سے پوچھئے۔ تو جس کو علی ملے اسے رب مل گیا شکیل، جس کو علی ملے اسے رب مل گیا شکیل، قرآن رکھی کے سر پہ یہ کمبر سے پوچھئے، قرآن رکھی کے بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ معراج میں تھا کون خدا یا علی ولی، مفتی یہ بات جا کے پیمبر سے پوچھئے، تو جس کو علی ملے اسے رب مل گیا شکیل، قرآن رکھی کے سر پہ یہ کمبر رضا خانے میں تشریف لے آئیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یا سیدتی یا مولاتی یا قیل بنی ہاشم، یا سیدتی یا مولاتی یا خیر النساء العالمین، یا سیدی یا مولایا یا قمر بنی ہاشم، یا شہر تھوڑی سی نا پیک اوپر کرنی پڑے گی۔ یا مجاہدوں کے سلطان، یا محسن اسلام، یا جگر گوشاری، یا السلام علیکم دلبر آقا۔ بطول، یا نواسہ رسول، یا خاندان رسالت کے پھول، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام پر تبار میں امام حضرت مہدی زمان پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
محمد وآل محمد وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صلوات محمد عزیزان گرامی مرتبت یہ 2 روز آپ کے سامنے کی اکثریت موجود تھی اس عنوان سے مجلس ہوئی کہ حقیقی حکومت اللہ کی ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ آیت کی تلاوت کی جو سورہ مومنون کی 116 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ کی حکومت کا اعلان ہے اور مختلف انداز سے ہے۔ اللہ نے اپنی حکومت کے اعلان کو یہاں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالص
وہ کیوں ظلم کرنے لگا؟ الغرض یہ ہے کہ حکومت قیامت کے وقت بھی اعلان حکومت خدا ہی کا ہوگا۔ اصل ثبوت یہ دینا تھا کہ قرآنی تصورات میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت حکومت کا اگر تصور ہے تو وہ صرف اللہ کی حکومت کا تصور ہے، اور اس وقت بھی حکومت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جس طرح سے اس دنیا میں حکومت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، مگر یہ کہ وہ حکومت کرنے کے لیے اپنے امر اور نہی کو نافذ کرنے کے لیے خود نہیں آ کر کے حکم دے سکتا، اس لیے کہ اگر وہ خود ظاہر ہو، آج کی زبان ہندی میں پرکٹ ہو جائے، تو پھر وہ اللہ نہ رہ جائے، مجسم ہو گیا، محدود ہو گیا، اور وہ لامحدود ہے، لہذا وہ سامنے آ نہیں سکتا ہے۔ تو اب کوئی ایسی ذات ہو جس کو وہ اپنی مخلوقات اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے تاکہ اس کے امر و نہی کو نافذ کر سکے۔ اب جس کو واسطہ قرار دے گا کہ امر و نہی کو نافذ کر سکے تو وہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بھی محدودیت کے دائرے میں آ گیا تو ایک علاقے میں امر و نہی نافذ کر سکتا ہے، دوسرے علاقے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہر جگہ اس کی صدا پہنچتی رہے۔ اس لیے امام یا جو بھی حاکم و مجری اس کی طرف سے ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی آواز کائنات کے کونے کونے پہ جائے اور ہر شخص سنے، اور وہ خود ہر مخلوق کی آواز سنے، اس لیے کہ ہر ایک کی مشکل کو حل کرنا ہے۔ تو جب ہر ایک کی مشکل کو حل کرنا ہے تو سب کی سنے بھی وہ۔ اب ایک جو ہے وہ ہندوستان سے چلا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ مکے سے چلا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ عراق سے چیخ رہا ہے، ایک جو ہے وہ امریکہ سے چیخ رہا ہے، اور یہ فرض کیجئے کہ یہ عراق میں ہے، اب ان کو ہر جگہ کی آواز سنائی دینا ہے۔ اگر آواز سنائی نہیں دے گی تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عام آرڈنری انسان کے اندر یہ صلاحیت اور صفت نہیں ہے۔ جب یہ صلاحیت اور صفت نہیں ہے تو پھر عام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ عام انسان جیسا ہوگا تو جیسے ہم نہیں سن پاتے وہ بھی نہیں سن پائے گا، ہمارے جیسا ہوگا تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہوگا۔ تو اب عقلاً لازم ہے کہ وہ ایسا ہو۔ یہ ایک مثال ہے کہ وہ سن سکتا ہو ہر جگہ کی آواز، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت خدا فرد پر بھی محدود نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف جو ہے وہ انسانوں پر ہے۔ اگر فرد پر محدود ہو جائے کہ انسانوں پر ہے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر شے کا خالق ہے۔ تو جب ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے پر حکومت ہے۔ جب ہر شے پر حکومت ہے تو جو واسطہ بنے گا مخلوق اور خالق کے درمیان، اس کی بھی صلاحیت ایسی ہو کہ ہر شے کی زبان سے واقف ہو، ہر شے کی آواز بھی سمجھتا ہو اور سنتا ہو، ہر جگہ کی آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو، اور ہر شے کی زبان سے بھی واقف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا نمائندہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ذرہ
اپنی حاجت کو بیان کر رہا ہے اور یہ سن نہیں رہا ہے تو اس کو جواب نہیں دے پائے گا، اور جب جواب نہیں دے پائے گا تو خدا کی بارگاہ سے اس کی حاجت جو ہے مقبول نہ ہوئی۔ اس لیے لازم ہے کہ مقبول جب اسی سے کروانا ہے تو وہ جانے اس کی آواز کو، پہچانے اس کی زبان کو، سمجھتا ہو، فہم رکھتا ہو۔ اب یہ بھی ہے الگ الگ، آپ کہیں گے کہ ارے کی آواز الگ الگ ہے تو آپ زمین کی آواز، تو ہم میں صلاحیت نہیں ہے زمین کی آواز کی سننے کی، تو ہم نہیں جانتے، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ زمین نہیں بولتی، ہم تو اسی میں ہیں کہ زمین نہیں بولتی، زمین کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ تو اگر نہیں بولتی تو سمجھتی بھی نہیں ہے، اگر نہیں سمجھتی تو پھر قرآن کس کو کہہ رہا ہے قال الانسان ما لہا، کہ پھر اس دن انسان کہے گا زمین کو کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، ٹھہر جا۔ تو اگر سمجھتی نہیں ہے تو یہ کہے گا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمجھ بھی ہے اور بولتی بھی ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسے، وہ سمجھ رہا ہے تو وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ جب ہمارے جیسا نہیں ہے تو آپ تصور کیجئے کہ وہ آپ سے بلند و برتر ہے۔ اب ہمارے جو کہا تو ہم انسان ہیں تو خصائص انسانیت آئے گی ہم میں، ہم انسان ہیں نا، تو خصوصیات اور خصائص انسانیت ہے ہم میں۔ اب ہمارے جیسا ہوگا تو خصائص انسانی ہوں گے صرف، تو چونکہ ہمارے جیسا نہیں ہے اس لیے خصائص انسانی سے اس حد تک جتنی ضرورت ہے اتنے کے علاوہ مبرہ ہے، یعنی سننے کی ضرورت آپ کو بھی ہے تو وہ بھی سنتا ہے، آپ کے سننے کی صلاحیت محدود ہے، وہ سنتا ہے ہر جگہ کی۔ جاگنا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے، اس کے سونے میں بھی ویسے ہی سماعت جیسے جاگنے میں ہے سماعت، اور سونا جو ہے علماء کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے سونا جو ہے نیند ہے، جو اسے کہتا ہے موت ہے، اور یہ چھوٹی موت ہے، اسی لیے لفظ استعمال کیا هو الذی یتوفاکم باللیل، اور راتوں میں تمہیں وفات دے دیتا ہے اور کیا پھر صبح کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ آپ کا سونا جو ہے یہ چھوٹی موت ہے، اگر اسی میں سے وہ لوٹائے نا، یہ جو سانس لے رہے ہیں اگر لوٹے نہیں تو آپ سوتے ہی رہ جائیں، یہ سانس لوٹ جاتی ہے اس لیے آپ جاگ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ معاملات لمبے چوڑے ہیں اس کے اندر، خالی اتنا ہی نہیں ہے، بہت کچھ ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسل ہوتا ہے اور روحیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک جو ہے وہ مجازی ہے جو نکلتی ہے اور وہی سیر کرتی ہے اسی لیے آپ خواب دیکھتے ہیں، اور ایک حقیقی ہے جو رہتی ہے وہی مجازی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ سب ایسے ہیں فلسفے کے، تبھی میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ سوتے میں بھی ویسے ہی سنتے ہیں،
جیسے جاگتے میں سنتے ہیں اور سونا موت اصغر ہے، تو اب خصائص نمائندہ الہیہ یہ ہے کہ چاہے وہ موت اصغر ہو چاہے موت اکبر ہو، جو اس حالت میں ہے وہی وہ حالت میں، جو سوتے میں سنتا ہے اور جاگتے میں برابر سنتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی سنتا ہے اور زندہ رہنے سے بھی سنتا ہے۔ اسی لیے ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں عقیدہ ہے کہ سن رہا ہے۔ تبھی نبی نے کہا بھی ہے کہ جس نے بھی حج کیا اور مجھے آ کے سلام نہیں کیا فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس لیے کہ میں مرنے کے بعد بھی ویسے ہی سلام کا جواب دیتا ہوں جیسے زندگی میں دیتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کل میں نے مفصل آپ کو اس بات کے لیے کہ عقلی دلائل کے ساتھ حدیث بھی پیش کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خلق اللہ پہلے ہمیشہ سے واحد و یکتا تھا، لم یزل متفردا بوحدانیت، ثم خلق اللہ محمدن و علیًا و فاطمہ، اس کے بعد اللہ نے محمد، علی، فاطمہ ان تینوں کو خلق کیا، اور کا نام نہیں لیا، اور بعد میں خلق ہوں گے، لیکن ان تین کی خلقت کا نام ایک ساتھ لیا۔ اگرچہ یہ بھی تدریجی ہیں، وہ الگ مقام ہے، اس کو نہیں بیان کرنا۔ اور پھر اس کے بعد مکثوا الف دہر، اور اس کے بعد 1000 دہر چھوڑ دیا، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور آیا کس لیے تھا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، یعنی میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، میری عبادت ہو، اس لیے یہ تین کو پیدا کیا، اس تین سے اپنی معرفت کروائی اور اپنی عبادت کروائی۔ اور 1-2 سال نہیں، الف دہر، 1000 دہر۔ میں نے کل یہ بھی بتا دیا کہ دہر الگ ہے اور سال الگ ہے۔ سال جو ہے خلقت ارض و سما کے بعد ہے، جب خلقت ارض و سما ہوگا تبھی خلقت جو ہے وہ سولر سسٹم ہوگا، تبھی جو ہے سورج خلق ہوگا، چاند خلق ہوگا، ستارہ خلق ہوگا، اور آسمان کی بلندی پر چاند و ستارہ دکھائی دے گا۔ آسمان کہتے ہیں حد نگاہ کو، اسی لیے آج تک کوئی آسمان کو پا نہیں سکا۔ اب تو اور آسان ہو گیا ہے، جب پلین پہ سوار ہو کے اڑ جائیے تو جتنا ہی دور چلے جائیے وہاں سے اتنا ہی دور دکھائی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سما جو ہے، سما کہتے ہی ہیں بلندی کو، سمو سے ہے، سمو کے معنی بلندی کے ہیں، تو وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی جلدی سے پا نہیں سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کا بشر ابھی تک آسمان پہ جا نہیں سکا۔ آسمان کے قریب جو چیزیں کہی جاتی ہیں ان تک کہیں تک پہنچ گیا، وہ بھی جہاں ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، گرمی میں وہ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ سورج پہ کوئی گیا نہیں جا پائے گا، قیامت تک چاہے تو نہیں جا سکتا ہے، بھون کے وہیں رہ جائے گا۔ تو وہاں نہیں جا سکتا ہے، اس کا مطلب وہاں اقتدار نہیں ہے۔ یہی ہے اقتدار الہیہ اور اقتدار بشری۔ بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور اقتدار الہیہ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین پہ کھڑے کھڑے ہاتھ کے اشارے سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر
تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ اگر یہ آپ جیسا ہوتا تو یہ بھی جیسے آپ محتاج ہیں یہ بھی محتاج رہتا. اب اس کا سورج پر حکومت کرنا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ آپ جیسا نہیں ہے. اب یہ سورج جو ہے جہاں پہ چرخا کاٹ رہا ہے اس جگہ کے لیے قرآن نے کہا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ سورج جو ہے اپنی مستقر اپنی جگہ پہ تجری ناچ رہا ہے, اپنی جگہ پہ چکر کاٹ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, کہیں یہاں سے وہاں نہیں دوڑ رہا ہے, اپنی جگہ پہ ایک ہی دھری پہ ناچ رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنے ہی مستقر پر. اور یہ ناچنا اس کا جو ہے ذالکا تقدیر العزیز العلیم, یہ قرآن کی زبان میں یہ اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے. ارے اللہ نے معین کیا ہے, اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں جو اللہ کا مقدر تھا اور معین تھا اس کو علی نے اشارے سے پلٹایا کہ نہیں پلٹایا؟ علی ہے لاپتہ اللہ جو ڈوبے کو نکالا ہے. علی ہے مستقیم رستہ قرآن میں خاصہ والا ہے. نبی کے نور کی دنیا میں علی کا بول بالا ہے. علی کو بس نبی جانے یہ راز حق نرالا ہے. حقان نبی سلطان نارا حیدری سلطان کبھی بلد حیدری بس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مقدرات کو تبدیل کر سکتے ہیں. اب تو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہ گئی, مقدرات کو بدل سکتے ہیں. تقدیر خدا ہے, تقدیر العزیز العلیم, اس کا ہے جو غلبہ رکھنے والا ہے اور علیم ہے. ہٹایا جائے تو وہ ہٹائے گا نا, جہاں پر ضرورت ہے کہ اسے ہمیشہ رکھا جائے گا وہ رکھے گا. تو اللہ کے ہاں بھی اس کے علم میں, مشیت میں, ازلی میں یہ موجود ہے کہ کس زمانے میں کب ہٹانا ہے اور کب رکھنا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ خود تو آئے گا نہیں کہ ہاتھوں سے ہٹائے اور اشارہ کرے. تو اب کوئی اشارے کے لیے ہو, اگر وہ اشارہ کرے تو اس کا اشارہ انگلی چاہیے. اب اس کے لیے اگر انگلی ہو گئی تو اللہ اللہ نہ رہ جائے گا, اس لیے کہا یا علی انت ید اللہ, ابھی آپ بھی اللہ کے ہاتھ ہیں. تب جب اشارہ علی کا ہو رہا ہے تو علی کا نہیں اللہ کا ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی نسبت اپنی طرف دے لی. یہ تو تھی حدیث, سارا قرآن میں بھی کہہ لیا. جب بیعت ہو رہی تھی تو اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں پر, رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا سب, تب وہاں پہ اللہ نے کیا کہا ید اللہ فوق ایدیہم. بیعت سارے لوگ کرنے آئے ہیں, کیا بیعت کا طریقہ بھی عجیب ہے. ہاتھ کھولتے ہیں ایسے اور دوسرا ہاتھ رکھتا ہے, تو جو کھولے ہوئے اس کا نیچے ہوتا ہے اور جو رکھتا ہے اس کا اوپر ہوتا ہے. لیکن قرآن الٹا بتا رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے ہاتھ پر ان کے ہاتھ ہیں, کہا ید اللہ فوق ایدیہم, یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو رسول جو بیعت لیتے تھے ہاتھ اوپر رہتا تھا. واضح ہو گئی بات. اور اس ہاتھ کو اللہ نے کہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے. تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, مگر نسبت دے دی رسول کی طرف کہ اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہے, میرا ہے.
تو اب یہ کہ نبی نے یہاں پہ کہا کہ یا علی آپ ید اللہ ہیں، تو یہ ہے حدیث، وہ ہے قرآن۔ تو آپ نے کہا بھئی قرآن سے تو ثابت ہے کہ رسول اللہ ہاتھ ہو گئے، وہ ہم مانتے ہیں، یہ حدیث ہو سکتا ہے ضعیف ہو۔ تو ہمیشہ سنت کو سنت واقعی سے ملاتے ہیں، اگر مل جائے تو وہی محکم ہے، باقی سب جو ہے باطل ہے۔ تب محکم یہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، تو جو یہ نور ہے وہی یہ نور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب یہ اشارہ جو ہے، اس کی اشارے کی ضرورت ہے کہ یہ اشارہ کرے تاکہ مشار الیہ یہ سمجھے کہ میرے حاکم کا اشارہ ہے اور محکوم تابع ہے، فوراً اشارے پہ چل پڑے۔ تو ہر شے پر اللہ نے ان کی اطاعت جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ کل میں نے لفظ استعمال کی کہ امام باقر اسلام نے لفظ استعمال کی ہے، یہ نہیں کہا کہ الزم اللہ طاعتہم علی الاشیاء یا اوجب اللہ طاعتہم علی الاشیاء، یہ واجب کرنا اور لازم کرنا یہ فقط حکم ہے، بلکہ اجر اللہ نے جاری کر دیا، یعنی فطرت میں بنا دیا ہے۔ ہر شے فطری طور پر محکوم اور مطیع ہے، اور یہ فطری طور پر مطاع ہیں، سب کے لیے یہی، سارے لوگ ان کے اطاعت گزار ہیں اور یہ سب کے مطاع ہیں، سب ان کی ہی اطاعت کریں گے فطری طور پر۔ لہذا جو کیفیت ان میں ہے وہی کیفیت ان میں ہے۔ یہ تو ایک تھا جو آپ نے سولر سسٹم کا دیکھا، وہ دوسرا تھا جو چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ بھی ہو گیا نا کہ اقتدار ہے، حکومت ہے، تبھی تو دو ٹکڑے ہوئے، یعنی حکم ہے، ورنہ وہاں کوئی رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کے پھاڑا تھوڑی نہ تھا۔ نہیں سمجھے آپ، کلہ ازدر تھوڑی نہ کہ چیرتے، بھائی کلہ ازدر تو علی بن ابی طالب نے گہوارے میں لیٹ کے پھاڑ دیا، تو وہاں تو پھر بھی ہاتھ لگ گیا۔ لیکن یہاں تو یہ تو نہیں تھا کہ چاند کو پکڑ کے دو حصے سے کر رہے تھے نبی، اور مکے نے دیکھا، مکے میں لوگوں نے کہ نبی کا ہاتھ اتنا بڑا تھا، بلکہ جہاں کھڑے تھے وہیں سے اشارہ کیا اور دو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطیع و فرما بردار ہے، کہ جو اشارہ کیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اشارے پہ چل رہے ہیں۔ تو میں نے دو مثالیں دی، ایک نے اشارہ کیا تو ادھر سے ادھر ہو گیا، اور دوسرے نے اشارہ کیا تو 20 سے 2 ہو گیا، مگر ان دونوں کو ضرورت پڑی اشارے کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، ان دونوں کو ضرورت پڑی اشارے کی، اور یہاں جو تیسری ہے اس نے نہ اشارہ کیا، توجہ کرو میری بات پر، فقط ارادہ کیا اور ستارہ چل پڑا۔ تو ارادے کے پابند ہیں، ارادہ ہی امر خدا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ امر پروردگار کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ امر پروردگار یہ ہے کہ انما امرہ، یعنی اس کا امر کرنا یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا کہ یہ کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ترجمے میں لوگ ایسا بولتے ہیں کہ یوں سے یوں ہو جاتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو گیا۔ جی نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے۔ سمجھو میری بات کو، کہتا نہیں ہے، فقط ارادہ کرتا ہے کہ کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے ارادے پہ اشیاء اطاعت کر رہی ہے۔ توجہ کریں آپ، کہاں علی اور نبی کو اشارے کی ضرورت پڑی، زہرا نے ارادے سے اطاعت کروا کے دکھا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر کسی چیز کا ارادہ کر لیں، خواہش کر لیں، تو وہ ارادے میں آ گیا تو ہو جائے گا،
اور کہیں اگر بول دیا تو ارادہ کا اظہار ہو گیا. بات سمجھو. اب بولنے کی صلاحیت تو دی اللہ نے, تو بولیں گے تو ہے ہی نا. نطق دیا ہے, زبان دی ہے. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, تو بیان بھی تو سکھایا ہے, اس کی بھی تو تعلیم دی ہے. تو موقع آئے گا تو بولیں گے. یہاں موقع تھا فقط ارادہ کرنے کا, تو ارادہ کیا تو ستارہ آیا. وہاں موقع تھا بولنے کا جب بچوں نے کہا کہ لباس ہمارے پاس نہیں ہے, تو بی بی نے کہا کہ خیاط کے گھر میں ہے. یہاں پر بھی حکم نہیں دیا کہ خیاط لے کے آؤ. اب زہرا نے کہا خیاط کے گھر میں ہیں, اور ارادہ کیا خیاط سے مراد کون ہے. ارے بھائی سمجھو میری بات. جیسے ہی ارادہ کیا ویسے ہی در پہ آ گیا رضوان, اور دھکل بھاگ کر کے کہہ دیا یہ لباس لے کے آیا ہوا ہوں. تو معلوم ہوا جنت کے خیاط کی بات کر رہی ہیں. بھائی جو زمین پہ رہنے والی ہے مدینے میں, جس کی زندگی گزر رہی ہے, مکہ بھی نہیں اور مدینے کی زندگی میں ہے, اور مدینے کی گلیوں کی عورت, اس کا کام کیا ہے جنت سے, تعلق کیا ہے. اور جنت میں تعلق تو چھوڑیے آپ, صرف حیثیت سے کہ عمل نیک ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ملے گی, اس کا وعدہ ہے خالی. یہاں نہیں, جنت میں جو نوکر ہیں ان کے اوپر حکم بھی چلتا ہے, امر بھی چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کونین کی حاکم ہے, ان کی حاکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی زمین پہ, عرش پہ, سماوات پہ, اور تمام عالم ارواح. جنت ہے کیا؟ تو دو چیزیں ہیں, خلق اور امر. جنت امری چیز ہے, اور یہ کائنات جو آپ کے سامنے ہے یہ خلقی چیز ہے. جہاں مادے کا تصور آئے وہ خلق ہے, اور جہاں غیر از مادہ ہو وہ امر ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بی بی کی حکومت کا دائرہ مادہ ہی نہیں ہے, امر پر بھی ہے اور خلق پر بھی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دائرہ حکومت وسیع ہے, اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. یہ ساری حکومت صرف اللہ ہی کی ہے, اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ساری حکومت اللہ کی ہے. اب جس سے چاہے گا اپنی حکومت کروائے گا. کبھی علی سے کرواتا ہے, کبھی محمد سے کرواتا ہے, کبھی فاطمہ سے کرواتا ہے, رہی صحیح بچی حسین سے کرواتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حکومت کا دائرہ جتنا بھی دائرہ وسیع ہے اللہ کے لیے, وہ سارے دائرے آل محمد کے لیے موجود ہیں. سارے موارد ہیں, آپ کو سب معلوم ہے, فقط میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے چلے جائیں, دلائل بڑھتے چلے جائیں آپ کے, اور دماغ پر آپ کے نقش ہو جائے کہ اصل حاکم اللہ ہے, اور اس کی حکومت کے مجری اہل بیت ہیں, اور یہی مجری ہیں, انہی کا اعتراف اصل دیانت ہے. کل کہا تھا نا امام باقر هذه الدیانۃ التی, یہی وہ دین ہے کہ من تقدمها مرحا, جو اس دین سے آگے بڑھ گیا وہ فنا ہو گیا, ختم ہو گیا. اسی کو جو آگے بڑھ جاتے ہیں, جو ہم نے دین بتایا, ہم محمد ابن سلمان سے, محمد ابن سنان سے, حضرت امام باقر اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے اور واحد و یکتا ہے, اور پھر اس نے جو ہے محمد علی اور فاطمہ کو خلق کیا, اور پھر اس کے بعد ثم خلق الاشیاء, اس کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا, تمام کل اشیاء کو خلق کیا, اور جب خلق کیا تو ہین اس کے کی خلق کیا. واشہدہم علی خلقہا, ان لوگوں کی خلقت پر ان کو گواہ بنا دیا اور ان کو مشاہدہ کرا دیا. کل دوسرے اینگل سے بات کی تھی آپ کے سامنے, تب مشاہدہ ہو گیا. اس کے بعد بھی فرمایا ثم, اس کے بعد اجرا طاعتہم علیہا, ان تمام اشیاء پر ان کی اطاعت جاری و ساری کر دی. تو یہ سب ادھر ہی سے ہے نا, وہیں سے ہے. تو یہ نہ سمجھیے یہاں آنے کے بعد جب یہ آپ خلیفہ بنائیں گے تب حاکم بنیں گے.
اللہ نے ابھی کائنات رچائی نہیں ہے. اب کائنات جیسے جیسے خلق ہو رہی ہیں یہ سب اطاعت اہل بیت میں اللہ نے جاری و ساری کر دیا. تو اب یہ ان کی اطاعت و حکومت پہلے سے ہے ازل سے، اس لیے اطمینان ہے. مانو تو ٹھینگے سے، نہ مانو تو ٹھینگے سے. تمہیں اختیار دیا ہے، تم اپنے اختیار سے مان لو گے تو شاکر ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. فل وہ شخص فل من یشاء جو چاہتا ہے فلیؤمن تو وہی ایمان لے آتا ہے، وہ من یشاء فلیکفر وہ جو نہیں چاہتا ہے وہی جو ہے کفر کرتا ہے. تو آپ اپنی چاہت سے چاہیے تو مانیے، نہ مانیے نہ مانیے. اللہ نے اپنے لیے بھی ایسے ہی رکھا ہے، اس نے زور زبردستی نہیں دی ہے کہ تم مجھے مان ہی لو. ارے بھائی اگر ایسا ہی ہو جائے تو جہنم کس لیے بنایا ہے؟ جہنم اسی لیے بنایا نا، اللہ کی مشیت میں نہیں ہے. قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن میں لکھ لو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت ایک ساتھ کر دیتا. اس کا مطلب اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے. توجہ رہے، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ. مشیت کا فرق سمجھ لیجئے، باریک برابر ہے، ورنہ گمراہ ہو جائیے گا. کتنے گمراہ ہو کے اٹھیں گے، کہیں گے دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ سب کو نہیں چاہتا ہے، تو پھر خلق کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت اگر ہو جائے تو پھر وہ چیز ہونی ہے، اور جب ہونی ہے تو یہ جبر ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر اللہ کی مشیت ہو جائے تو اس کا ہونا لازم ہے. تو اگر اللہ یہ چاہے کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں تو پھر جبر ہو گیا. ارے یار سمجھے نہیں، تو اختیار دینے کا فائدہ نہیں رہ گیا. اس لیے اللہ نے مشیت اپنی نہیں رکھی ہے، تمہیں اختیار دے دیا. اب تم ہدایت یافتہ بنو اپنے اختیار سے. تو تم اگر ہدایت یافتہ بنو گے تو اللہ تو چاہ رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب اگر نہیں بنو گے تو تم اپنے سے نہیں بنو گے. لیکن اگر اللہ چاہ لیتا تو اس کے حکم سے کوئی جو ہے پھر نہیں سکتا، تو پھر سب کو ہونا پڑتا. لہذا جبر نہیں رکھا اس نے. لہذا جہاں چاہا وہاں تمام اشیاء عالم جو ہیں اس کے سامنے جھکی. جہاں تک اس کی مشیت رہی ہے وہاں سب جھکی. جہاں سے اس نے اپنی مشیت کا دخل ہٹایا اور اختیار دیا، وہاں پر آپ کو اختیار ہو گیا. آپ چیخنے چلانے لگے ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں قبول کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنے اختیار سے. اب قبول کرتے ہیں آپ اپنے اختیار سے تو آ جائیے، یہ تو ہمارا سلم نا، ہم چاہتے ہیں یہی. اور نہیں کرتے ہیں تو اس کا بھی انتظام کی دیتے ہیں، چلے جائیے. لہذا دو بنانا پڑ گیا. تو معلوم ہے اپنے اختیار سے قبول کرنے پر جو ہے وہ شاکر، اپنے اختیار سے انکار کرنے پر وہ کافر. راستہ ہم نے دکھا دیا، یعنی یہ کہ پہچنوا ہم نے دیا کہ مان لو تم، اتمام حجت ہم نے کر دیا. اب آپ اپنے اختیار سے مان لیں گے تو مومن شاکر، نہیں مانیں گے تو کافر. تو آپ اپنے اعتبار سے، اپنے اختیار سے، یہ اپنے لیے رکھا اللہ نے، اور یہی رسول اللہ کے لیے رکھا. توجہ کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کو جب کفار نے مل کر کے کہا لست مرسلا، آپ جو ہیں رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو یقول الذین کفروا، سارے کافر یہ کہنے لگے لست مرسلا، اے پیغمبر آپ رسول نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا ان کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہے بھئی، اپنے اختیار سے اگر مان لیں گے تو یہ شاکر ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو کافر رہیں گے. ان کمبختوں کو کفر کرنے دیجئے. اب اللہ کا چڑھا مزاج اور اس کی زبین پر خم نہیں ہوئی، زبین جو ہے وہ اڑ گئی، اور اس نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے پیغمبر ان کمبختوں کے تو آپ کے رسول ہونے کے ماننے نہ ماننے سے آپ کی صحت پہ کیا پڑنے والا ہے اثر؟ آپ کو تو نبی اور رسول جاننے والے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے. بھائی ان کا ماننا کافی ہے، اب یہ مانے یا نہ مانے.
تب قیامت تک جتنے لوگ مانے یا نہ مانے ان کا رسول کی رسالت پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑنے والا. مان لیا تو اپنا ایمان ثابت کر رہے ہیں، نہیں مانا تو اپنا کفر دکھا رہے ہیں. لیکن رسول کے رسالت پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، ایفیکٹ پڑے گا ان دو کے نہ ماننے پر. توجہ کرو، صرف اگر یہ دو نہ مانے، خدا نہ مانے اور جو صاحب علم کتاب ہے وہ نہ مانے، تب پھر یہ رسول نہ رہ جائیں گے. تو خدا کیسے نہ مانے؟ خدا تو بھیجنے والا ہے، تو جو بھیجنے والا ہے وہ کیسے انکار کر دے؟ اور صاحب علم کتاب کیوں نہ مانے؟ وہی تو پہچاننے والا ہے. جو پہچان کے یقین کر چکا ہے وہ یقین سے پھرے کیسے؟ توجہ کیجئے آپ، کافرین کی مجبوری ہے، معرفت نہیں ہے، اس لیے کفر اختیار کیا. علی کی مجبوری ہے، عین معرفت و یقین پہ ہونے کی وجہ سے مدعی رسالت کے مصدق بن گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ولایت کے دشمن نہ پائیں گے منزل، یہ امت سے خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور تیرے لب پہ افسر ہو ناد علی، نہ سوچو یہ جگ والے کیا کہہ رہے ہیں. حق اللہ ایمان نعرہ حیدری، سان گوی بلند حیدری سلوان. تو ہر جگہ پہ اثر اور حکومت ہے. میں یہاں تک لے آیا کہ ارادہ کیا تو چیز آ گئی. معلوم امر خدا اسی کو کہتے ہیں کہ جو ارادے سے چیز ہو جائے. تو جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ارادہ کرے اور چیز ہو جائے، وہی امر خدا کا مالک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ امر خدا کے معنی ہے قرآن میں کہ ارادہ کیا تو چیز ہو جائے، ارادے کی تابع ہے. تو جو شخص ارادہ کرے اور چیز ہو جائے تو گویا امر خدا اس کے پاس ہے. جس کے پاس امر خدا ہوتا ہے اسے وہ کہتے ہیں صاحب. صاحب کو عربی میں کہتے ہیں زی زو زا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اسی کو کہتے ہیں جب زیادہ جمع میں آتا ہے تو اولو، یعنی صاحب. تب ہو گیا امر کے ساتھ اولو لگائیے، صاحب امر کہیے یا اولیل امر کہیے. اللہ اکبر، کتنا سمجھا کے بتاؤں. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جس کے پاس ارادے سے اشیاء کا وجود ہو جائے وہ ہے صاحب امر خدا، یعنی امر خدا اس کے ید میں ہے، اسی لیے اولو الامر کہلاتا ہے. وہ اولو الامر کے معنی یہ ہیں، یعنی امر خدا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ امر خدا اس کے ہاتھ میں ہے کا کیا معنی ہے؟ کل میں نے حدیث کا یہ ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پڑھا اور علامہ مجلسی کی تشریح بھی بیان کی. وہ ٹکڑا یہ تھا کہ فوض اللہ امورہا، تمام اشیاء کے تمام امور کو اللہ نے انہی اہل بیت کے حوالے کر دیا، تفویض کر دیا. اردو میں حوالہ بولتے ہیں، یعنی تفویض کر دیا. تو ان کا تفویض کے معنی کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں دے دیا. کہ ہاتھ کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ تمام اشیاء عالم کی ہر امر و ضروریات کی تدبیر آل محمد کے ہاتھ میں ہے. توجہ کرو میری بات پر، ایک لفظ یاد رکھنا. جب تمام چیزوں کی تدبیر آپ کی ضرورت ہے، آپ دوڑے آئے میری یہ ضرورت ہے، میں نے ضرورت کو حل کر دیا تو یہ میں نے تدبیر کی. اب میں یہ تدبیر ہو نہیں سکتی تھی، آپ کر نہیں سکتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مجھ میں یہ صلاحیت تھی، میں نے کر دیا. تدبیر ہی امور کو تدبیر دینے سے بنی سیاست. ارے اللہ میری بات کو سمجھو کہ کیا کہہ رہا ہوں. سیاست کے معنی یہ نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے. نفاق کا نام سیاست نہیں ہے، مکاری کا نام سیاست نہیں ہے، عیاری کا نام سیاست نہیں ہے. سیاست یعنی تدبیر. لہذا فلاسفہ کی زبان میں یہ ہے کہ سیاست مدن یعنی پہلے انسان اپنے گھر کو چلائے، تدبیر کرے
اور گھر کے بعد محلے کو چلائے، اس کی تدبیر کرے، محلے کے بعد قصبے کو چلائے، اس کی تدبیر کرے، قصبے کے بعد شہر کو چلائے، اس کی تدبیر کرے، شہر کے بعد ملک کو چلائے، اس کی تدبیر کرے۔ توجہ کریں آپ، اب چونکہ اللہ کی حکومت ملک میں نہیں بٹی ہے، اس کی حکومت تمام اشیاء پر ہے، تو تمام اشیاء کی جو تدبیر کرے وہی سیاست الہیہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو معضلہ بنا ہوا ہے علماء کا، یعنی مشکلات، جو بہت بڑی مشکل ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتی۔ جب علماء یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دین ہی سیاست ہے اور سیاست ہی دین ہے، تو آپ کا ذہن تو مکاریوں میں ہے، آپ کا ذہن تو عیاریوں میں ہے، آپ کا ذہن تو جو ہے وہ یہ منافقت میں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ کیا کر دیا انہوں نے، دین کو سیاست کو ایک کہہ دیا۔ سیاست کے معنی ہے تدبیر کے، اور دین خدا جو ہے عین تدبیر حیات انسانی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے کہتے ہیں سیاست اور دین ایک ہے، اس معنوں میں، مکاری کے معنوں میں نہیں۔ اسی لیے چھٹے امام نے جب کسی نے پوچھا کہ عقل کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عقل مقتصب بہ الجنان، اسے کہتے ہیں معبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے، جنت کو حاصل کرے۔ اور عقل اسے کہتے ہیں جو بہت شارپ، نور سے زیادہ تیز ہوتی ہے عقل۔ تو کہا مولا ما فی الماویہ، تو ماویہ میں کیا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ماویہ میں عقل نہیں تھی، لیست العقل بل شبیہۃ بالعقل، یہ عقل کے شبیہ چیز ہے، اس کا نام رکھا آپ نے، بل النقرہ الذی شبیہۃ بالعقل، بلکہ وہ نقرہ ہے، نقرہ، لفظ نقرہ یاد رکھنا۔ تو اب ماویہ میں نقرہ ہے، اب یہ نقرہ جو ہے کدھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر مکاری، کبھی ادھر مکاری، کبھی ادھر عیاری، کبھی ادھر عیاری۔ لوگ سمجھ رہے ہیں عقل کا کام کر رہا ہے، یہ عقل نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو معلوم ہو گیا نا کہ سیاست تدبیر کا نام ہے، اس لیے فرمایا فوض امورہا، اللہ تعالیٰ نے الیہم، انہی کی طرف تمام امر کائنات جو ہے، تمام اشیاء عالم کی تدبیر ان کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ توجہ رہے؟ تو اب جب تدبیر ان کے ہاتھوں میں رکھ دی تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، تمام اشیاء عالم کو ضرورت ہے حیات کی، تمام اشیاء عالم کو ضرورت ہے زندگی کی، تو اب زندگی کی تدبیر ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ ارے اللہ نہیں سمجھ میں آیا، اب زندگی کی تدبیر ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تمام اشیاء عالم کو ضرورت ہے رزق کی، کسی کو رزق علم کی ضرورت ہے، کسی کو رزق مال کی ضرورت ہے، کسی کو رزق مادے کی ضرورت ہے، کسی کو رزق روح کی ضرورت ہے، تو اب سب ان کے ید قدرت میں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ رزق کتنی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا رزق کی 313 قسمیں ہیں۔ آنکھ پھاڑ کے دیکھنے لگا، کہا 313؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا اول جانتے ہو کیا ہے اور آخر؟ کہا نہیں، کہا اول وہی ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی یہ دال لوٹی جو سمیٹ سمیٹ کے بھر رہے ہو، یہ اول رزق ہے، یہ اول درجہ ہے، اور آخری درجہ معرفت پروردگار ہے۔ توجہ رہے؟ اس کے بعد مولا نے اول کا نام ہی نہیں لیا، اول کیا ہے؟ دال لوٹی، اور آخر کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ آپ نے فرمایا لا یحصلو، یہ معرفت پروردگار حاصل نہیں ہو سکتی الا بنا، بغیر ہمارے۔ ارے اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
اتنا تو آپ خوش ہو گئے، اب آپ کی مشکلات بھی ہیں، اسے بھی حل ہونا چاہیے۔ بڑی مصیبتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، سب کوئی ماننے کو تیار ہے۔ ان کا جیسے ہی آپ نے رزق ان کے ہاتھ میں دیا، حیات ان کے ہاتھ میں دی، موت ان کے ہاتھ میں دی، تدبیر امر کے کیا معنی ہے؟ تو علامہ مجلسی نے فرمایا کہ ظاہرہ تدبیرہا، ظاہر اس کا یہی ہے کہ تدبیر کرتے ہیں اہل بیت تمام امور اشیاء کو، من الارزاق والاموات، تمام رزقوں میں سے، موت میں سے، ومثلہا، اور اسی طرح تمام دنیا کی جتنی ضروریات ہیں ان سب کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو تدبیر ہے عین سیاست۔ ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت جامعہ، کل عبد فضائل۔ اگر آل محمد کے فضائل سننا ہے، سمجھنا ہے تو 15 منٹ لگیں گے، ڈیلی اسے پڑھو۔ اور تمہیں عربی نہیں آتی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی پڑھتے رہو، 10 دن کے بعد ایسی عربی سمجھ میں آئے گی، سارے فضائل دل میں بیٹھ جائیں گے۔ یہی تو کرائے میں فضائل آل محمد ہے، یہیں سے تو معرفت ملتی ہے۔ آپ پڑھتے چلے جاؤ، خود ہی آپ سمجھنے لگو گے ہر چیز کو۔ تو وہاں پر جب سلام کرتے ہیں تو بہت کچھ کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں جتنا بتا دیا آپ کو، یہ سب اس میں کہتے ہیں۔ کہتے کہتے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اہل بیت نبوت، انتم ساسۃ العباد، آپ ہی بندوں کے سیاس ہیں۔ توجہ ہو رہا ہے، یعنی آپ ہی بندگان خدا کی زندگی کے امور کے مدبر ہیں، آپ ہی تدبیر کرنے والے ہیں، آپ ہی چلانے والے ہیں، آپ ہی سیاس ہیں، آپ ہی مدبر ہیں۔ اچھا، یہ لفظیں جو ہیں سیاس بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن اب کیا کرو گے، امام علی نقی علیہ السلام نے خود ہی استعمال کر دیا۔ ہمارا معنی بتانا تھا آپ کو صرف ذہن کو پہنچانے کے لیے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں لوگ، الفاظ کی نسبتیں شخصیتوں میں جا کے بدل جاتی ہیں۔ یہی لفظ مکر کتنا برا ہے، بہت برا ہے نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سارے مکر کرنے والوں سے بڑا بہترین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مکر کے بھی معنی یہاں پہ تدبیر لے لیے گئے کہ اگر آپ نے اپنی شیطانی فکر سے کوئی تدبیر کی تو اللہ جو اس سے بڑا ہے وہ ایسی تدبیر کرے گا۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا یہودیوں کے لیے کہ کلما، جب بھی کبھی انہوں نے حرب یعنی جنگ کی آگ بھڑکائی، اطفأ اللہ، تو اللہ نے اسے اپنی تدبیر سے بجھا دیا۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شیطانی افکار جتنا بڑھتے چلے جائیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ جو ہے چھوٹا سا نشانہ دے دیتا ہے، اور چھوٹے سے نشانے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ حکومت پروردگار ہے، اس کے اندر بڑی بڑی ملیٹریز ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے نا، نمرود نے کہا تھا دیکھیں کتنی بڑی ہے، اللہ نے کہا چھوٹی والی پہلے سمجھ لے پھر بڑی والی سمجھنا۔ اور چھوٹی سی ملیٹری میں سے ایک ہی بندہ تھا، ایک سپاہی، ہزاروں کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں آگے کان میں بنبناتے ہیں آگے، لیکن ایک کو اللہ نے بھیجا اور ایک داخل ہوا، اور داخل ہو کر کے مستس میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایسا دیوانہ بنایا تو اللہ نے کہا بچا لے اپنے کو، اگر صاحب اختیار ہے تو پتہ چل گیا نا حکومت کس کی ہے، کس کے پاس اقتدار ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ جس سے چاہے وہ کام لے لیتا ہے۔ آج اتنے بڑے نمرود کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک مچھر سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ اتنے بڑے نمرود کو ختم کرنے کے لیے ایک مچھر سے کام لے لیا، اور اتنے بڑے بادشاہ ابرہا کو ختم کرنے کے لیے حابیل سے کام لے لیا۔ یہ جو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ان سے کام لے لیا، اب حابیل کہلاتی، اب یہ جو ہے ان سے کام ہو گیا۔ تو معلوم ہے اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، یہ خدمت کسی سے بھی لے سکتا ہے، لہذا آمادہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کیا معلوم کس وقت کس سے کون سی خدمت لے لی جائے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر ہے۔ کتنے ایسے خاندان میں تھے، بڑے بڑے تھے، سب کچھ تھے، لیکن کوئی خدمت نہیں لی، لیکن ایک دوسرے جگہ کے حبش کا بادشاہ علی کا غلام بن گیا، اب یہ خدمت لے رہا ہے اللہ، اور یہ خدمت کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان کی بڑی بڑی بیویاں بہت چکر میں تھی خدمت کرنے کی، مگر کوئی خدمت نے نہیں لی زہرا نے، ایک حبشن عورت سے خدمت لے لیا، اور ایسی خدمت لے لی کہ نسل در نسل فضہ کو اللہ نے ایسا عطا کیا
کہ اس کی نسل کی کوئی اولاد اگر ہاتھ اٹھا دے اور زہرا کا نام لے کے تو دعا مستجاب. تمام تاریخیں ڈھونڈ لیجئے آپ، مناقب علی ابن ابی طالب میں لکھا ہے کہ حضرت فضہ کی نواسی شہرا، مسکہ کی بیٹی، مسکہ فضہ کی بیٹی جا رہی ہے حج کرنے اور لاغر ہے، بہت کمزور ہے اور اس کا اونٹ بھی بڑا لاغر ہے. کچھ دور جا کے راستے میں بیٹھ گیا. دینار نام کا صحابی ہے، اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ بیٹھ گیا اور یہ اب چل نہیں سکتی، تو مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیے. اس نے ان کی طرف نگاہ کیا اور سر سے اٹھایا سر اور کہا یا اللہ اگر کوئی اور یہ حرکت کیے ہوتا تو اس کی شکایت تجھ سے کرتی. اب یہ بتا کہ تیری شکایت کس سے کروں؟ اور میں تیرے نبی کے بیٹے کی بیٹی کی خادمہ کی بیٹی کی بیٹی ہوں، میری بھی سن لے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں گیا تھا کہ بھرے جنگل میں ایک شخص نمودار ہوا، ہاتھ میں اونٹ کی مہار لیے ہوئے اور اونٹ کو بٹھا لا بیٹھ جا، اور اس کے بعد اونٹ کو لے کے آنن فآنن آگ کی پلک جھپکتے مکے پہنچا دیا. اب دینار مکہ پہنچے گا. پھر اس کے بعد مکے پہنچنے کے قریب جب دیکھا کہ طواف کر رہی ہے تو طواف کی حالت میں دینار کی آنکھ گئی. یہ تو وہی تھی کمزور، یہ وہی تھی جس کا اونٹ بیٹھ گیا تھا، اور یہ وہی تھی جس نے کچھ کہا تو کوئی نمودار ہوا اور اونٹ دوسرے اونٹ پہ بٹھال کے لے کے پہنچا دیا. یہ کون شخصیت ہے کون یہ؟ اب قریب گیا طواف کی حالت میں اور پوچھا کہ اپنا تعارف کرا دو کہ تم کون ہو. سب میں نے دیکھ لیا، تو اتنا پہچان لوں کہ کون. تو اس نے نگاہ بھر کے دیکھا اور کہا کیا پہچانے گا؟ میرا نام شہرا ہے، میں مسکہ کی بیٹی ہوں اور مسکہ فضہ کی بیٹی ہے اور فضہ خادمہ زہرا ہے. توجہ رہے، معرفت کرانے میں اپنے ماں تک جاتی، ماں کے بعد نانی تک جاتی اور بات ختم کر دیتی، لیکن نہیں، شرف اس سے ہے، یہ خادمہ زہرا ہے. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ اندازہ کیجئے یہ مملکت الہیہ میں ان کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں خادموں کے، تو ان کی یہ کیفیت ہے. فضہ ہے جن کے لیے ہے کہ ہر روز نبی کی دعوت اس خاندان میں کوئی نہ کوئی کرتا تھا. کبھی جو ہے وہ دعوت کے لیے مولا کائنات نے فرمایا آج آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. پیغمبر بعد نماز مغربین تشریف فرما ہوئے، مولا علی نے اہتمام فرمایا، بی بی زہرا نے کھانا آمادہ کیا اور اس کے بعد دسترخوان لگا، بیٹھے کھائے. جب چلنے لگے تو بی بی زہرا نے لپٹ کے کہا بابا کل ہماری طرف سے. تو پھر آ گئے بیٹی کے دعوت پر. اور اس کے بعد تیسرے دن چلے تو چلمن سے لپٹے ہوئے حسین نے کہا نانا میری طرف سے. صاحب سیدہ نے علی کا منہ دیکھا، علی نے سیدہ کا منہ دیکھا، بچے نے دعوت کر دی اور نبی آ گئے. دن بھر میں مولا کائنات نے جو اکٹھا کیا، محنت کر کے مزدوری کر کے لے آئے، بی بی نے پیسا، روٹی بنائی اور جو ہو سکا مایت اثر سے رکھا دسترخوان پہ اور سب نے نوش فرمایا. اب جب نبی چلنے لگے تو حسن نے کہا، اور اسی طریقے سے آگے بڑھا سلسلہ. آخری دن جب نبی نکل رہے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو گھر میں کوئی نہیں باقی بچہ کو آنا نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ نے در سے دروازے کی طرف قدم رکھا تو بی بی فضہ نے آہستہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کل میری طرف سے. جیسے پلٹ کے دیکھا ارے فضہ نے، تو اب اس کو تو ٹھکرا نہیں سکتے. اب علی اور فاطمہ کو خبر نہیں تھی. سارا دن گزر گیا، یعنی ان دونوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، انتظام نہیں کیا. فضہ نے بلایا تھا تو اب فضہ کہتی آ کر کے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. سیدہ اپنی جگہ پہ مطمئن، علی اپنی جگہ پہ مطمئن. نماز مغربین ہو گئی، نبی آ گئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا. جیسے ہی آئے سیدہ کا دل دھک سے ہاتھ تشریف لائے. کہا میں تمہارا مہمان نہیں ہوں، فضہ کا ہوں. اور جیسے کہا میں تمہارا نہیں ہوں، فضہ کا ہوں، تو آپ نے دیکھا فضہ کی طرف. ہاں کوئی بات نہیں ہے، دوڑ کے فضہ حجرے میں چلی گئی. زندگی بھر جو سیدہ سے سیکھا تھا وہی کر دیا.
توجہ کرو، روایتوں میں لفظ ہے کہ مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی اور پکار کے کہا یا اللہ میں تیرے نبی خاص کی، تیری کنیز خاص کی نوکرانی ہوں، کنیز ہوں، تو اپنے کنیز خاص کی عزت رکھ لے۔ اس وقت میں نے تیرے نبی کی دعوت کی ہے اور گھر میں کچھ بھی انتظام نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ نبی کے سامنے پیش کیا جائے، اس میں میری آبرو تنہا نہیں ہے، تجھے اپنے کنیز خاص کا واسطہ ہے کہ میری بھی عزت کو برقرار کر دے۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی، اہل بیت بیٹھے ہیں، فضا اجرے میں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ فضا گئی کدھر۔ یہ ہے گویا ظاہر میں سمجھ رہے ہیں اہتمام کے لیے گئی، انتظام کے لیے گئی۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے تو ہاں تو انتظام ہی تو کرنے گئی ہے نا بھائی۔ ارے بھائی ایک انتظام کرتا ہے جا کے بازار سے لاتا ہے، وہ گئی ہے جہاں بازار اصلی ہے وہاں سے لے رہی ہے۔ صاحب اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہی ہے، نبی اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، علی اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر دق الباب ہوا، علی ابن ابی طالب اٹھے، جیسے ہی دروازہ کھولا جنت سے خان آیا، جیسے ہی جنت سے خان آیا علی لے کے آگے بڑھے، پیغمبر کھڑے ہو گئے اور لے کے رکھا اور رکھنے کے بعد سجدے میں چلے گئے، کہا سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے بیٹی کے کنیز کو ایسا بنایا ہے کہ جو حضرت مریم کا درجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عرش فضیلت پہ چمکتا ہی رہے گا، تو عرش فضیلت پہ چمکتا ہی رہے گا، جو دیکھ کے جلتا ہے وہ جلتا ہی رہے گا، بدلا کرے حاتم کے گزرتی رہے صدیاں، سکہ تو تیرے نام کا چلتا ہی رہے گا۔ تیرے خدا کی بارگاہ میں آواز بلند نعرہ سلوات۔ دیکھیے وقت تمام ہو گیا، زیادہ دیر نہیں، جو میں خود بھی دیر سے آیا تھا، لیکن عظمت حکومت کا اندازہ رکھا کہ ہر ذرے پہ حکومت ہے، جنت پر بھی حکومت ہے۔ تو اب اگر زہرا کے لیے جنت سے کچھ آئے تو آپ کو کوئی وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بے وقوف اور احمق ہیں جو کہتے ہیں کہانیاں نہ سنو، توجہ کرو بابا، یہی کہانیوں میں تو ساری عظمتیں موجود ہیں، انہیں کہانیوں میں عظمتیں موجود ہیں، انہیں واقعات میں۔ یہ کہانی نہیں ہے کوئی گڑھی ہوئی کہانی ہو۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ جگہ تک دیکھی ہے جس جگہ میں یہودی کے گھر بی بی زہرا گئی تھی، مدینے میں 93 تک اس کے آثار تھے، اب مٹا دیا دشمنوں نے، ختم کر دیا۔ زیارتیں کرتے تھے سارے حج میں جانے والے، وہ جگہیں تھی جہاں پہ بی بی زہرا گئی تھی۔ اور یہ عظمت دوبالا ہے حضرت زہرا کی کہ آپ نے صرف ایک ہی فقرہ اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ اب نبی کا بھی حکم، علی کا بھی حکم، سب کی رضایت شامل ہو گئی، حکم کسی نے نہیں دیا، سب کی رضایت تھی، اور میں صحبت کو ٹھکرا نہیں سکتی، لیکن میں اب جاؤں تو کیسے؟ اگر تنہا ایک مدینے کی فرد کی حیثیت سے ہوتا تو چلی جاتی، لیکن اب تیرے نبی خاص کی بیٹی بن کے، تیرے ولی خاص کی زوجہ بن کے، اور پھر ان کی ماں بن کے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اب میں وہاں جاؤں اور کہاں جاؤں؟ ان کے یہاں جاؤں جو اپنے کو مادیات میں تمکنت و قدرت و اختیار میں لگاتے ہیں۔ آخر میرے جانے کی بھی کوئی حیثیت ہونی چاہیے۔ اب بی بی نے جس طریقے سے خدا سے گفتگو کی تو جنت سے زیورات آ گئے، یہی ہے نا، یہی کہانی ہے۔ تو اس کا مطلب کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کسی ہمارے آپ کے لیے تو نہیں آ جاتا۔ تو جو لوگ اپنے ہی جیسا سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب سنیے چھوڑیے، اس کو سمجھ نہیں آتا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص ہیں خدا کہ وہ بھی کہ جو قیمتی ترین لباس ایک شب بھی زیب تن نہ کیا ہو اور اسے صدقہ راہ خدا میں دے دیا ہو، تو اس کے لیے آج یہ لباس کا آنا اللہ کی طرف سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے
کہ آگاہ ہو جاؤ یہ نبی ہی کی نہیں میری شہزادی ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ تو الغرض یہ ہے کہ اگر ان کے نوکروں کے اولادوں کو آ جائے جنت سے، ان کے نوکروں کے لیے آئے، تو پھر ان کے لیے تو وہ درجہ اولا آنا ہے، اس لیے کہ یہ جنت کی ملکہ ہے، یہ جنت کی حاکمہ ہے۔ انشاءاللہ وقت میں تنگی ہے، انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے ان روایات کو کہ جن روایات کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت ان کی ید قدرت کی ملکیت ہے، اور یہ روزے رکھ کے جنت لے لی، جس کی رجسٹری بھی موجود ہے قرآن میں۔ تو جنت کی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے جہاں جب چاہے تب تصرف کریں، یہ اقتدار اور حکومت ان کی جنت پر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بعض فضائل اور کرائم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ روایتیں وارد ہوئی ہیں، بتانے کے لیے کہ ان کی عظمتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ وہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اپنے سارے چاہنے والوں کی مانگ کریں گی، جب تک کہ میرے سارے محب داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک میں جانے والی نہیں۔ اور اس کے تفصیل کے ساتھ ہے، اللہ سے مکالمہ ہے کہ جو چاہے مانگو، جو خواہش ہے، آپ نے فرمایا کہ تو ہی میرا خواہش ہے، کل المنی، میری خواہشوں کی انتہا تو ہے، ساری خواہش تیرے نام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقط ایک عرضی ہے کہ میں اس وقت تک اس جنت میں نہیں جاؤں جب تک کہ میرے چاہنے والے، میرے محب اس جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان محبوں کو داخل کرنے کے لیے شرائط ہیں، میں نے کہا نا ایسے نہیں ہے، آسان تر بھی نہیں ہے، کئی قسم کے شیعہ ہوتے ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس کو چھیڑوں آپ کے سامنے۔ ایک شیعہ ہوتا ہے، اصطلاحوں میں آیا ہے قشر قشر قشر، قشر عربی میں کہتے ہیں چھلکے کو، ایک چھلکا در چھلکا در چھلکا، 6 قسم کا شیعہ ہوتا ہے، ہر پھل کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک گودا ہوتا ہے، گودے کو عربی میں لب کہتے ہیں، لب۔ تو اب 3 قسم کے چھلکے ہو گئے، قیصر قیصر قیصر، اور اسی طرح 3 گودے ہیں، اللب لب لب۔ تو جو اعلیٰ ترین کا لب ہے وہی ہیں قرآن میں اولو الالباب، سمجھ میں آیا، ان کو خطاب ہے۔ اور اس کے بعد جو ان سے نیچے ہیں لب یعنی گودے، اور جو ان سے نیچے ہیں تو یہ 3 قسم کے یہ شیعہ ہیں، تو چھلکا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چھلکے میں بھی 3 قسم کے ہیں، سب سے آخری قسم کا چھلکا، پرت در پرت در پرت، تب یہ 6 قسم کے شیعہ ہیں۔ اب بی بی کی شیعہ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ داخل نہ ہو جائے، آ گئی نا مشکل۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں تفصیل سے بیان ہونے کی، علماء کی بحثیں ہیں، یہ ان کی نہیں ہے جو آ کے 2 جملے ادھر ادھر سے فٹ کر کے اور آپ نے کہا واہ 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 واہ، یہ واہ واہ کی مجلس نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ہے، کھوپڑی میں لے جانے کی ہے، معرفت پیدا کرنے کی ہے۔ تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ اب یہ 6 قسمیں کس کو کہہ رہی ہیں، اور اگر کسی ایک کو چھوڑا تو وہ مظلوم بیچارہ جو زندگی بھر یہاں نام لیتا رہا مگر چھلکا در چھلکا در چھلکا تھا، امید تو اس کے بھی دل میں ہے۔ توجہ کرو میری بات پر، زہرا اس ذات کا نام ہے جہاں پر امیدیں ٹوٹتی نہیں ہیں، جہاں پر امیدیں بندھتی ہیں اس کا نام ہے زہرا، لہذا کسی کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لب در لب در لب ہیں ان کو ضرورت کیا ہے، تو خدا جو ہیں چھٹے چھٹائے لوگ کو یوں سمجھ لیجئے مسکا، مکھن، زبدہ، مکھن جو نکلتا ہے، ماٹھا مار کے دہی سے مکھن نکالتے ہیں، ابھی مکھن تو خود ہی ہے، اس کو کیا حاجت ہے، اب اس کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی 10-20 کی کرنے والا ہے۔ اس سے نیچے والا وہ بھی تھوڑی بہتوں کی شفاعت کرنے والا ہے، اور اس سے نیچے والا وہ بھی شفاعت کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت کرنے والے مومنین نہیں ہیں، مومنین بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جس کو اللہ اذن دے گا، یعنی جس کو اختیار دے چکا ہے وہ شفاعت کرے گا، اور اس کے بھی شرائط ہیں۔
آج بھی دنیا میں شرائط ہیں، آپ آتے ہیں کہتے ہیں ذرا ان سے سفارش کر دیجئے، تو ہم کو 4 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہ کہیں، کہیں ایسا نہیں آپ کا کیریکٹر ایسا ہو، آپ کے مسائل ایسے ہوں کہ میرا کہنا خالی چلا جائے، تو میری زبان خالی نہ جائے، عزت بھی باقی رہ جائے۔ تو اس لیے جہاں شرائط اس کے ہیں کہ کس کے ہونی ہے شفاعت، وہاں اس کے بھی ہیں کہ جو کرنے والا ہے وہ بھی سوچ کے کرے کہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہی نبی وہی ولی، مگر یہ کہ ہر وقت تھوڑی قبول ہو جائے گی۔ اور ثبوت اس کا بین یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا زہرا لو کانا، اگر پوری کائنات کے انبیاء اور سارے ملائکہ مل کر کے تمہارے قاتل کی شفاعت کریں تب بھی خدا قبول نہیں کرنے والا ہے۔ توجہ کیجئے آپ، نہ ملک کی سننے والا ہے نہ انبیاء کی سننے والا۔ تو جب انبیاء اور ملک کی نہ سنی جائے گی تو ہما شما کی کیا سنی جائے گی؟ اور جو ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ کا یہ کرنے والا جو ہے شفاعت، اس کو دیکھنا ہے کس کی کر رہا ہے، تو اپنی عزت کو سنبھال کے کرے گا وہاں پر۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ جن سے شفاعت کروانی ہے ان سے تعلقات برابر رکھیے اور ان سے کھوٹا پن مت کیجئے، مضبوطی سے رہیے۔ انہیں سیدہ سے شفاعت چاہو گے تو سیدہ کی محبت کا لحاظ رکھو۔ ان کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ راضی اس سے ہم راضی، جس سے وہ ناراض اس سے ہم ناراض۔ ہمارے دل میں ذرہ محبت دشمن کی آنا نہیں چاہیے، ورنہ کیا منہ لے کے جائیں گے۔ علیم بذات الصدور، تمام دل کے چھپی ہی حرکات سے واقف ہیں وہ۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس دن جب آپ کھڑے ہوں گے تو جب وہ کہہ رہی ہوں گی تو آپ جلدی سے نکل جائیں گے، ان شرائط کے ساتھ ہیں آپ، ورنہ وہاں پر علی کی ضرورت ہے۔ پھر علی بتائیں گے کون ہمارا ہے کون ان کا ہے۔ اس لیے روایت میں آیا ہے نا کہ اشارہ کریں گے دوزخ کو، خدا دا یہ میرا نہیں ہے، اور جنت کو کہیں گے کہ خدا دا یہ میرا ہے، اس کو لے لے۔ اس وقت جنت کو اور دوزخ کو بتایا جائے گا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اور یہ میرا ہے اور یہ میرا نہیں ہے۔ معلوم کیا ہو گیا؟ جنت اور دوزخ کو بھی ضرورت ہے معرفت کی۔ ہاں، اس دن بتایا جائے گا، پہچانوایا جائے گا، اور یہ حکم دے کے کہ یہ میرا اور وہ میرا، اور اس میں لفظ حکم آیا ہے، دیکھیے خذ امر ہے، یعنی امر کر رہے ہیں علی، خود ہذا، اس کو لے لے، خود ہذا، اس کو لے لے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ جنت اور جہنم تابع امر علی ابن ابی طالب ہے۔ بھیا دیکھ رہے ہو تم دنیا ہی میں حکومت ڈھونڈ رہے ہو، آخرت میں بھی علی ہی کی حکومت کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے؟ تو یہ ہے حکومت الہیہ کے مالک۔ ان کی ذات وہ ہے جس کی ذات اتنی عامر ہے کہ اللہ کے امر کی عکاسی یہ عامر کرتا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے زہرا آگے بڑھو، اپنی زندگی اور حیات کو داؤں پہ لگا دیا ولایت الہیہ کے تحفظ میں۔ علی ابن ابی طالب نمائندہ ولایت الہیہ، وہ بی بی کہ جس کی زندگی کا ماحصل یہ ہے، خدا کی قسم حقیقت امر یہ ہے کہ بقول استاد محترم یہ معجزہ ہے۔ حضرت آیت اللہ علیہ آغا وحید خراسانی فرماتے معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی رسول کی شہادت کے چند ہی دن بعد آپ کے جو در گرایا گیا تھا تو آپ کے سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ ہڈی ٹوٹی تھی جہاں سے سانس کی پائپ آتی جاتی۔ تو آپ سوچو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی سے سانس لینا کتنا مشکل تھا۔ یہ معجزہ ہے۔ اگر 75 دن تک اپنے باپ کے مرنے کے بعد 74 دن تک زندہ رہی سیدہ تو معجزہ ہے۔ اگر باپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مصیبت جو آن پڑی اس کے بعد 90 دن تک زندہ رہی تو معجزہ ہے۔ اس لیے روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں 45 دن ہے کہ 45 دن میں دنیا سے چلی گئیں، بعد میں ہے کہ 75 دن کے بعد چلی گئیں، بعد میں ہے کہ 90 دن کے بعد چلی گئیں۔ سب کی اپنی اپنی تحقیقات ہے، لیکن مشہور ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ سیدہ کی عمر کل 18 برس تھی۔
عزیزو 18 سال کا سن تھا جس میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کے اندر کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ چھٹے امام نے فرمایا کانت کل خیال، سیدہ صرف ایک خیال رہ گئی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو جسم کے اندر ہڈی اور گوشت بی بی کے پاس نہیں رہ گئے، خیال، کانت کل خیال، سارت کل خیال۔ مختلف عبارتیں ہیں کہ بی بی خیال کی جیسے رہ گئی۔ آپ سوچو جس کو اٹھنا بیٹھنا محال ہو، کبھی اسماء بنت امیس آگے بڑھ کے مدد کریں، کبھی جو ہے وہ ام سلمہ آگے بڑھ کے مدد کریں۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے، وہ بی بی بھی مدد کر رہی ہے جو باپ کی کنیز تھی اور وراثت میں ملی ہے، ام ایمن جو جنت کی بی بی ہے۔ آئے گی کبھی بات تو عرض کروں گا کہ یہ بی بی کیسی جنت کی بی بی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے روایتوں میں ہے کہ جب سیدہ دنیا سے چلی گئی تو مدینہ چھوڑ دیا، اس نے کہا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور وہاں سے نکل گئی مکے کی طرف چلی گئی، اپنا رخت بستر باندھ لیا، چھوڑ دیا مدینہ۔ یہ ام ایمن ہے جو کنیز ہے، باپ کی کنیز بھی تھی اور سیدہ کی بھی کنیز تھی۔ عزیزو مدد کر رہی ہے، اور فضہ تو وہ مدد کرنے والی بھی ہے۔ یہ قدم قدم پر جدھر سیدہ اشارہ کرے، اللہ اکبر۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ قابل ستائش ہیں جو اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں حالت قیام میں کھڑے ہو کر کے، وہ حالت قعود میں بیٹھ کر کے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل۔ عزیزو سیدہ کا یہ عالم تھا، جب تک کھڑی ہو کے پڑھ سکتی تھی پڑھی ہو کے پڑھی، لیکن بعد از اس کے کہ انہدام درج ہو گیا تو اس کے بعد سیدہ بیٹھ کے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ پہلو بدلنے میں تکلیف ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سیدہ اللہ کو یاد کر رہی ہے، پہلو بدلنے میں تکلیف ہے۔ عزیزہ اس کا اندازہ اس وقت لگا کہ پہلو بدلنے میں کیوں تکلیف ہے، جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخ مارا، چیخ مار کے روئے۔ علی ابن ابی طالب کو کبھی چیخ مار کے روتا نہیں سنا گیا، علی ابن ابی طالب کو کبھی چیخ مار کے روتا نہیں سنا گیا۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، سلمان نے پوچھا مایو کیخ، آپ کو کس چیز نے رولایا؟ فرمایا سلمان، ارے سیدہ کی فصلیاں، ارے ظالم نے جو تازیانے مارے اس کے نشانات، آپ کے بازو پہ سیاہی، آپ کی پسلیوں کا ٹوٹنا، ارے سیدہ نے نہ بتایا، میں کہوں گا بی بی آپ کی پسلی ٹوٹی، آپ کو بڑی تکلیف تھی کہ آپ پہلو نہیں بدل سکتی تھی۔ اے بی بی ارے کربلا آئیے گا، جس کے پہلو جگہ جگہ سے چور، شمر کا ہاتھ ہے۔ حسین نے کہا شمر ارے مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے کر لینا، لیکن دیکھ بلندی پہ نہ کرنا، بلندی تو نہیں ہے۔ شمر نے کہا ہاں بلندی ہے، کہا مجھے نشیب میں لے چل۔ عزیزو حسین کس طرح پہلو بدلتے رہے ہوں گے، ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ ارے شمر ملون، حسین نے آواز دی الہی و سیدی و مولا سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبدها وبالغ والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود گناہان کبیرہ والصغیر عفو، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، اس عبادت کو قبول فرما۔ بہرحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی عبادت فرما۔ آبو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ بہرحال آشیان حیدر کرار جہاں جہاں دنیا میں ان کو حفظ امان میں رکھ۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود عدل کا قیام فرما۔ معبود ہمارے آقا اور مولا و ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد